بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی پہ بات کرتے ہوئے ہم درود شریف کی جو اہمیت ہے اور اس کا جو مسلمانوں کے لیے ایک اللہ کی طرف سے وہ ایک برکت ہے، وہ اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ اور اس میں ہماری پہلے بات یہ ہوئی کہ درود شریف جو ہے وہ دعا کی قبولیت کے لیے کتنا ہی اہم ہے۔ اسی طرح علماء نے کہا کہ دعا کے مختلف ایک آداب ہیں کہ دعا کیسے کی جائے، تو اس میں دعا کے آداب میں یہ ہیں کہ دعا کے کچھ ارکان ہیں، اس کے لیے کچھ ایسے وقت ہیں جب اس کے زیادہ قبول ہونے کی امید کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ظاہری بات ہے دعا کی قبولیت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو دعا کے ارکان میں بہت اہم یہ ہے کہ انتہائی توجہ کے ساتھ دعا کی جائے، بہت ہی سکون کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اور اس کے آگے گڑ گڑا کر دعا کی جائے۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ سچائی اور اللہ کی مرضی کے آگے اپنے آپ کو مکمل طور پر بے بس سمجھنا، یہ بھی دعا کی قبولیت کے لیے پروں کا کام کرتے ہیں، یعنی دعا کی قبولیت ان سے بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح صبح کا وقت دعا کی قبولیت کے لیے زیادہ اچھا مانا گیا، جس طرح کہ رات کو تہجد کا وقت کے بارے میں بھی کئی جگہوں پر آیا ہے۔ مگر ان سب سے بڑھ کر یہ کہ قبولیت دعا کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا سب سے زیادہ اثر انداز ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں اس طرح سے تعلیم فرمائی گئی کہ دو درودوں کے درمیان مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کبھی رد نہیں ہوتی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قبول کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث شریف میں بتایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دعا آسمانوں میں پردے میں رہتی ہے، لیکن جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ دعا بھی درود کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، یعنی کہ پھر اس کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ امکان بڑھ جاتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کرنے کا طریقہ اس طرح سے بتایا گیا کہ جب حضرت ابن عباس دعا فرماتے تو آخر میں اس طرح کہتے کہ یا اللہ میری دعا قبول فرما، اور اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے۔ دعا کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے بہت سارے دوسرے موقع بھی ہیں کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام سنا جائے یا آپ کا ذکر کیا جائے یا کسی کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ پر نام آنے کے ساتھ ہی یا لکھا ہوا نام دیکھنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک امتی کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف پیش کرے اور درود پڑھے۔ اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر، آپ کا ذکر سن کر درود شریف نہیں پڑھتا، ظاہری بات ہے کہ وہ بہت ہی زیادہ بدنصیب انسان ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی کہ وہ ذلیل و خوار ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح کچھ ایسے موقع بھی ہیں کہ جب درود شریف پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ جس وقت درود شریف پڑھنے کو مکروہ سمجھا جاتا ہے، تو اس میں چند موقع ہیں جن میں کہ یہ کہ جب ذبح کیا جاتا ہے جانور کو تو اس وقت اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اس وقت درود شریف کو پڑھنے کو مکروہ بتایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ دو موقع ایسے ہیں کہ جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود نہ بھیجا جائے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ ایک وہ ہے جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو، اور دوسرا چھینک آنے کے بعد۔ اور ان دو موقعوں پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے ساتھ درود شریف نہ پڑھنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اسی طرح ہفتے کے ہر روز درود شریف پڑھنا افضل ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جمعہ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اس لیے جمعہ کے دن درود پڑھنا زیادہ ثواب کا باعث ہوگا۔ اسی طرح جب مسجد میں داخل ہوا جائے اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اسی لیے مسجد کی جو دعا ہے تو کئی طریقہ یہ ہے کہ علماء نے یہ بتایا کہ جب مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھی جائے تو اس کے ساتھ ہی درود شریف بھی پڑھا جائے۔ اور اس بارے میں ابو اسحاق بن شعبان فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود پیش کرے اور آل نبی کے لیے رحمت و برکت کی درخواست کرے اور اہل بیت پر درود و سلام پیش کرے۔ اس کے بعد اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک
پڑھے، اور جب مسجد سے نکلے تب بھی اسی طرح درود شریف پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرے۔ اسی طرح گھر میں داخل ہونے کے بارے میں بھی کہا گیا کہ عمر بن دینار نے قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح و تفسیر میں کہا کہ جو آیت ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یہ سورہ نور کی 61 نمبر آیت ہے، اور اس کی تفسیر میں انہوں نے کہا کہ جب تم اپنے گھروں میں داخل ہو تو جو گھر میں اہل خانہ موجود ہیں ان کو سلام کرو، لیکن اگر گھر خالی ہو اور اس میں کوئی نہ ہو اس وقت تو اس طرح سے کہو السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علی اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں گھروں سے مراد مسجدیں ہیں، لیکن اس کے بارے میں علماء میں سے حضرت نخعی نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب مسجد میں کوئی نہ ہو تو اس طرح سے کہو کہ السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور گھر میں اگر کوئی نہ ہو تو اس طرح سے کہو کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اور حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ میرا معمول یہ ہے، یعنی میرا طریقہ یہ ہے کہ جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو اس طرح سے کہتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ و ملائکتہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔